اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے کا نام حامیم ہے۔ یہ پارہ سورۃ الاحقاف، سورۃ محمد، سورۃ الفتح، سورۃ الحجرات، سورۃ قاف اور سورۃ الذاریات پر مشتمل ہے۔ اس پارے کے بنیادی و کلیدی موضوعات و مضامین سماعت کیجیے۔ منکرین حق کو دعوت فکر، صلح حدیبیہ، حکمت اور واقعات، احوال قیامت، آداب بارگاہ رسالت، معاشرتی احکام۔ سورۃ الاحقاف رکوع نمبر 1 میں پہلے یہ سمجھایا ہے کہ قرآن حکیم آسمانوں اور زمینوں کے خالق کا کلام ہے۔ پھر کفار و مشرکین سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو ذرا دکھاؤ کہ وہ کون ہیں؟ کیا انہوں نے زمین اور زمینی مخلوقات میں سے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ یا انہوں نے آسمان کی بناوٹ میں اللہ کی مدد کی ہے؟ اس کے ثبوت میں کسی پہلی کتاب سے حوالہ یا کوئی علمی روایت پیش کرو۔ اس طرح کفر و شرک کی تردید کرتے ہوئے توحید کی دعوت دی ہے اور منکرین کو قیامت کی دردناکیوں سے ڈرایا ہے۔ سورۃ الاحقاف رکوع نمبر 2 میں فرمایا ہے کہ منکرین قرآن کہتے ہیں کہ قرآن میں اچھی باتیں نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہوئی کتاب کو تم نے کب تسلیم کیا تھا، جو کہ قرآن کریم سے پہلے کی آسمانی کتاب ہے؟ پھر بتایا ہے کہ قرآن کریم تورات کی تصدیق کرتا ہے، سارے انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو بشارت دی ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ پھر وہ لوگ جو والدین کی نصیحت پر توجہ نہیں دیتے اور اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتے، انہیں قیامت میں ذلت و نامرادی کی وعید سنائی ہے اور بتایا ہے کہ انہیں بروز حشر ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا۔ سورۃ الاحقاف رکوع نمبر 3 میں قوم عاد کی نافرمانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جب اس نے اپنے رسول یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق کی تکذیب کی اور انکار و سرکشی پر جمی رہی تو ان پر عذاب کے نزول کا فیصلہ ہوا۔ بادل اٹھے، انہیں دیکھ کر اس قوم نے کہا واہ واہ کیا اچھے بادل ہیں، یہ پانی خوب برسائیں گے۔ حالانکہ انہیں خبر نہ تھی کہ یہ وہی عذاب تھا جس کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ ایک زبردست آندھی تھی جس نے عاد کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ حالانکہ وہ منکرین قرآن سے زیادہ مادی طاقت رکھتے تھے۔ انہیں تو اپنی قوت و طاقت پر ناز تھا، لیکن کان، آنکھ اور دل رکھنے کے باوجود انہوں نے جب ان سے کام نہ لیا اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا تو ان کی ساری قوت و طاقت دھری کی دھری رہ گئی۔ تو پھر بھلا یہ منکرین قرآن کس شمار میں ہیں؟ سورۃ الاحقاف رکوع نمبر 4 میں بتایا ہے کہ بہت سی بت پرست اور مشرک بستیاں اپنے انکار و سرکشی کی بنا پر ہلاک کر دی گئیں۔ ان کے معبودان باطل ان کے کسی کام نہ آ سکے، تو تمہارے کیسے کام آئیں گے؟ اس کے بعد ایک موقع پر جنوں کا قرآن سن کر ایمان لانے کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ وہ تو قرآن کریم سن کر ایمان لے آئے اور اپنی قوم میں جا کر تبلیغ کرنے لگے، اور تم ہو کہ بار بار سمجھانے کے باوجود انکار پر جمے بیٹھے ہو۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر و ثبات کے ساتھ دعوت حق کی ہدایت کی۔ سورۃ محمد رکوع نمبر 1 میں پہلے یہ بتایا ہے کہ جو لوگ کفر کی روش اختیار کرتے ہیں اور بندگان خدا کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور جو لوگ اللہ پر ایمان اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ کتاب پر ایمان لائیں گے اور اس کے مطابق عمل صالح کریں گے، ان کے گناہ معاف کیے جائیں گے اور ان کی حالت سنوار دی جائے گی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ منکرین حق نے باطل کی پیروی کی اور مومنین نے حق کی اتباع کی۔ پھر مسلمانوں کو جہاد کی تعلیم دی ہے اور انہیں بتایا ہے کہ اسلام کو سر بلند کرنے میں اگر شہید ہو جاؤ گے تو کتنے بڑے اجر کے مستحق ہوگے۔ پھر صبر و استقامت اور اللہ پر توکل کا سبق دیا ہے۔ نیز اس رکوع میں جنگ کے قیدیوں سے متعلق بعض احکام بھی ہیں۔
سورۃ محمد رکوع نمبر 2 میں اہل ایمان کی اخروی کامیابی بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جو لوگ کفر کی روش اختیار کرتے ہیں وہ محض دنیاوی لذت کی بنا پر جانوروں کی طرح کھانے پینے میں بلا مقصد اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ پھر یہ بتایا ہے کہ پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اہل مکہ سے زیادہ طاقتور تھے۔ پھر جنت کی نعمتوں کا مختصر بیان ہے۔ پھر یہ بات سمجھائی ہے کہ حق کی آواز نظر انداز نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ بعض کفار کا شیوا تھا کہ وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے سب سنتے، لیکن جب باہر جاتے تو اہل علم سے پوچھتے ابھی آپ نے کیا کہا تھا۔ یہ مرض دراصل اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی بنا پر لاحق ہوتا ہے۔ سورۃ محمد رکوع نمبر 3 میں ایسے لوگوں کی سخت مذمت ہے جن کی روح جہاد کے نام سے کانپ اٹھتی ہے، اور بتایا ہے کہ جب موت اور زندگی اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور موت ہر جگہ اور ہر وقت آ سکتی ہے تو پھر جہاد سے منہ موڑ کر موت سے کوئی کس طرح بچ سکتا ہے۔ پھر بتایا ہے کہ موت کے وقت فرشتے منکرین جہاد کے چہروں اور پشتوں پر سخت ضربیں لگائیں گے۔ سورۃ محمد رکوع نمبر 4 میں بتایا ہے کہ منافقین اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی منافقت لوگوں سے پوشیدہ رہ جائے گی، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اللہ ان کی منافقت ظاہر فرما دے گا۔ پھر بتایا ہے کہ منافقین کا پہچاننا دشوار نہیں، وہ اپنی طرز گفتگو سے پہچانے جا سکتے ہیں۔ پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے اور بتایا ہے کہ اطاعت سے غافل رہنے کا نتیجہ اعمال کی تباہی ہے۔ پھر دنیاوی حیات کی حقیقت سمجھائی ہے۔ پھر جہاد اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے مالی مدد کی طرف لوگوں کو بھرپور طریقے سے راغب کیا ہے، اور بتایا ہے کہ اگر وہ اللہ کے کسی حکم سے منہ موڑیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کسی دوسری قوم کو مسلمانوں کی جگہ لے آئے گا جو ان کی طرح نہ ہوگی۔ سورۃ الفتح رکوع نمبر 1 میں صلح حدیبیہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مبین عنایت فرمائی ہے اور اس کے ذریعے مومنین کے دلوں پر تسکین نازل فرمائی ہے۔ فتح کی خوشخبری سے شک دور کرنے کے لیے یہ بتایا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، ساتھ ہی مومنین کے لیے جنت کی بشارت اور منافقین کے لیے اللہ کے غضب اور اس کی لعنت کی خبر ہے۔ پھر صلح حدیبیہ کے حوالے سے ایک خاص واقعہ کی جانب اشارہ کیا ہے کہ جب قریش نے سفیر رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو روک لیا تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیلی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بیعت جہاد لی۔ اس بیعت کا نام قرآن کی زبان میں بیعت رضوان ہے۔ اس رکوع میں بیعت رضوان کے متعلق بتایا ہے کہ مسلمان جس دست مبارک پر بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ کا ہے۔ سورۃ الفتح رکوع نمبر 2 میں جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی منافقت بتا کر انہیں عذاب کی وعید دی ہے، اور جو واقعی معذور تھے انہیں مستثنیٰ کرتے ہوئے معاف کر دیا گیا ہے۔ پھر خلوص دل کے ساتھ اللہ اور رسول کی مکمل اطاعت کی طرف دعوت دی ہے اور اس پر عمل کرنے والوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ سورۃ الفتح رکوع نمبر 3 میں پہلے تو بیعت رضوان کا تذکرہ ہے اور اس کے تمام شرکاء کو رضائے الہی کی سند دی گئی ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی رائے تھی کہ کفار سے جنگ کی جائے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی ہدایت کے مطابق قریش سے صلح کر لی۔ بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ یہ صلح دب کر کی گئی ہے، مگر اس کی حکمتوں اور فائدوں کا علم تو اللہ اور رسول کو تھا۔ انہی حکمتوں میں سے ایک حکمت کا تذکرہ اس رکوع میں فرمایا ہے کہ مکہ مکرمہ میں بہت سے کمزور مومنین تھے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ اب اگر جنگ ہوتی تو مسلمانوں کو تو ان کا حال معلوم نہ تھا، لہٰذا مجاہدین کے ہاتھوں مکہ مکرمہ کے کمزور مومنین قتل ہو جاتے۔ اس بات کو تو دلوں کا حال جاننے والا ہی جانتا ہے، اس لیے اس نے جنگ سے روکا، ورنہ جنگ کی اجازت دے دیتا۔
سورۃ الفتح رکوع نمبر 4 میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خواب کا ذکر ہے جو آپ نے مدینہ منورہ میں دیکھا تھا کہ مسلمان بے خوف ہو کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے ہیں اور حج و عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ اس رکوع میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ خواب بالکل صحیح تھا، لیکن اس کی تعبیر صلح حدیبیہ کے موقع پر سامنے آ جانا ضروری نہیں تھی۔ چنانچہ اگلے سال مسلمان مکہ مکرمہ گئے اور عمرہ ادا کیا۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر تو مسلمان جس شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے سب کو معلوم ہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعریف کی ہے اور ان کی ایسی خصوصیات کا تذکرہ ہے جو تورات و انجیل میں مذکور ہیں، اور خاص طور پر ان کی یہ پہچان ہے کہ نمازوں اور سجدوں کے سبب ان کی پیشانیوں میں سجدوں کے نشانات ہیں۔ سورۃ الحجرات رکوع نمبر 1 میں بتایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بولنا گستاخی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام آدمیوں کی طرح پکارنا بے ادبی ہے۔ گستاخی اور بے ادبی کے ارتکاب سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا ہے کہ ایسے جلد باز لوگ جو آپ کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں دیا کرتے ہیں بے عقل ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ صبر کریں، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی باہر تشریف لے آئیں۔ پھر یہ حکم دیا ہے کہ ہر خبر کا اعتبار نہ کرنا چاہیے بلکہ تحقیق کر لینی چاہیے۔ بغیر تحقیق کے کسی خبر پر یقین کر لینا اور پھر اسے پھیلانا نقصان اور فساد کا باعث ہو سکتا ہے۔ پھر اتحاد اور عدل کے ساتھ باہمی معاملات سر انجام دینے کا حکم ہے۔ سورۃ الحجرات رکوع نمبر 2 میں اصلاح معاشرت اور حسن معاشرت کے سلسلے میں چند احکام کا ذکر ہے، سماعت کیجیے۔ ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ایک دوسرے کو تانا نہیں دینا چاہیے، کسی کو برے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے، کسی مسلمان بھائی کے بارے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، مسلمانوں کے عیب معلوم کرنے کے لیے ٹوہ میں نہیں رہنا چاہیے، کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ سورۃ قاف رکوع نمبر 1 میں پہلے تو منکرین حق کے اس تعجب کا تذکرہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے کہ انسان رسول کیسے بن گیا۔ پھر ان کے اس تعجب کا ذکر ہے کہ مرنے کے بعد انسان بھلا کس طرح دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ پھر ان کے تعجب کی تردید ہے اور جواب میں کائنات اور اس کے نظام کے کچھ آثار بتائے ہیں۔ پھر ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ مردہ زمین کو زندگی کون عنایت فرماتا ہے، یہ بارش کس کی ہے، یہ ہوائیں کس کی ہیں۔ اسی طرح وہ قیامت کے دن لوگوں کو زمین سے نکالے گا۔ ساتھ ہی قوم عاد، قوم نوح، قوم لوط اور قوم سمود وغیرہ سرکش قوموں کے بارے کہا ہے کہ وہ اللہ اور رسولوں کی تکذیب کے سبب ہلاک کی گئیں۔ سورۃ قاف رکوع نمبر 2 میں پہلے اللہ کے عالم الغیب ہونے اور انسان کی رگے جان سے بھی زیادہ نزدیک ہونے کا ذکر ہے۔ پھر بتایا ہے کہ انسان کا ہر لفظ جو ہی اس کی زبان سے نکلا فرشتوں نے اسے محفوظ کر لیا۔ پھر غافل لوگوں کا ذکر ہے کہ ان کے ساتھ قیامت میں اچھا نہ ہوگا۔ سورۃ قاف رکوع نمبر 3 میں پہلے تو جہنم کے بارے بتایا ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا بھر گئی؟ وہ جواب دے گی حل من مزید، یعنی اور کچھ ہے۔ پھر متقین اور ان کے لیے جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان ہے۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر و استقامت کے ساتھ تبلیغ حق کی تلقین کی ہے اور طلوع شمس سے پہلے، غروب سے پہلے، رات کو اور نمازوں کے بعد اللہ کی حمد و تسبیح کے لیے ہدایت دی ہے۔ سورۃ الذاریات رکوع نمبر 1 میں قیامت کے متعلق بتایا ہے کہ وہ قائم ہو کر رہے گی۔ پھر بتایا ہے کہ قیامت کے اندیشے سے وہی بے فکر رہ سکتا ہے جو خواہشات نفس کا غلام ہو۔ پھر تقویٰ کی فضیلت اور صاحب تقویٰ کے لیے انعامات الہیہ کا بیان ہے۔ پھر مال و دولت کے متعلق اسلام کا یہ بنیادی نظریہ بتایا ہے کہ مالداروں کے مال میں سائل اور مال سے محروم لوگوں کا حصہ ہے۔ اس بنا پر جو مالدار بے سہارا لوگوں کو سہارا نہیں دیتا، مستحق لوگوں کی مدد نہیں کرتا، وہ دراصل حقوق انسانی غصب کرتا ہے، کیونکہ اس کے مال میں ایسے لوگوں کا حق ہے۔ مال تو اللہ کی امانت ہے جو اس کے قبضے میں ہے،
ساتھ ہی کائنات اور نظام کائنات کے ذریعے توحید کا سبق دیا ہے۔ سورۃ الذاریات رکوع نمبر 2 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والی فرشتوں کی جماعت کا تذکرہ ہے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان سمجھا اور کھانے پینے کا سامان پیش کیا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔